फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بڑے قابل قدر بزرگان دین، اور معزز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس کی کامیابی اور کامرانی کا راستہ بتلایا، اور ساتھ میں اس کو ناکامی کا راستہ بھی بتلا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستوں کو الگ الگ بتلا دیا کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس راستے پر چلے، اور جو انسان کامیابی سے دور بھاگتا ہے وہ اس راستے پر چلے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان خود کامیابی کو تلاش کرتا، انسان کو خود کامیابی کے راستے تلاش کرنے پڑتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان خود اپنے رب حقیقی کی معرفت کرتا، اس کی معرفت میں در در بھٹکتا، پھر جا کر اسے معرفت حاصل ہوتی، اس کے بعد جا کر کے وہ اپنے رب کی معرفت کے بعد جا کر وہ اس کی عبادت کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہوا اور کتنا بڑا رحم ہوا کہ اس نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے کسی در کا سوالی نہیں بنایا، اس نے اپنی معرفت کے لیے اسے گلی گلی کوچو کوچو نگر نگر نہیں بھٹکایا، بلکہ اس نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، کہ انسان کو پتہ لگے کہ میرا بنانے والا، میرا پالنہار، میرا رب، میرا پروردگار کون ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مبعوث فرما دیا، اور 1.25 لاکھ انبیاء نے یہ بتلایا کر کہ تیرا رب اللہ ہے اور تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو انسان کا ایک بہت بڑا وقت جو اسے رب کو پہچاننے میں، رب کی منشا کو پہچاننے میں ضائع ہونے والا تھا، اس میں مصروف ہوتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا دیا۔ اب صرف انسان کو کرنا کیا ہے، اس کو بتلا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قانون، اپنی کتاب عطا کر دی، اس کو پڑھتا جا اور کامیابی کے راستے کو طے کرتا چلا جا۔ دونوں جنت کا راستہ بھی الگ کر دیا، وہ بھی بتلا دیا، اور ناکامی کا راستہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں سے انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل گیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے میرے رب نے کس لیے بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو، جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے رب سبحانہ و تعالی کیا یہ بندگی کچھ وقت کے لیے کرنی ہے، کیا یہ عبادت کچھ وقت کے لیے کرنی ہے، پھر آزادی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی انسان کو ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے۔ عبادت کے معنی غلامی ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور غلام کو جس طریقے سے اپنے آقا کی مرضی کے خلاف عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسے یہ بات پیش آتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے عمل سے میرا آقا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی عمل کرے تو وہ دیکھے کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی عمل کرے تو اسے رضا الہی پیش نظر ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی نظر اس بات پر رہتی ہے ہر عمل کرنے سے پہلے کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، تو سمجھو واقعتاً وہ عبادت کر رہا ہے، واقعتاً عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کا معنی ہی غلامی ہے، بندگی ہے۔ اب انسان زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال کرتا ہے، وہ دنیا بھی ہو یا دوسرے ہو، کوئی بھی عمل ہو، اسے کرنے سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے اس عمل سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 پاروں کی ایک کتاب نازل فرما دی جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن کریم کو چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ خالق کائنات کا کلام ہے، تو اس کے کلام کو سمجھنا آسان نہیں، ناممکن ہے اگر خود سبحانہ و تعالیٰ سمجھانا نہ چاہے۔ اس کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرما دیا، اور پیغمبر نے قرآن کریم کو صرف تشریحاً نہیں سمجھایا کہ لفظوں کے معنی بتلا دیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، نہیں، پیغمبر نے ہر آیت کو عملاً کر کے دکھلایا، ہر قرآن کے جز کو اپنے عمل سے واضح کر کے بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ جب تم خوشی کا موقع آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے، خوشی کس طرح منائیں۔ جب تمہارے گھر میں کوئی غم ہو جائے تو غم میں کس طرح غم کو شرکت کی جائے، غم کو کیسے منایا جائے، غم کے سامنے کیسے انسان ڈٹے، شریعت میں کیا اصول ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یہ پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے۔ جب انسان کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، فاقوں پر فاقے ہونے لگ جائے، تو پھر اس حالت میں انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے اللہ سے، اور اس وقت اس عمل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے۔
جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں کون سے کان میں اذان دینی ہے، کون سے میں تکبیر پڑھنی ہے، اسے کس طرح پاک کرنا ہے، اسے کیسے مسلمان اسلام کے اندر داخل کرنا ہے، کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، یہ پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ پیغمبر نے وہ کر کے دکھلایا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ اور پیغمبر کا مقصد صرف قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر سے اعمال نہیں لینا چاہتا۔ کیوں؟ پیغمبر کو بھیجا اس لیے کہ لوگ پیغمبر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سیدھا کر لیں، کہیں یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اس پر تو عمل کرنا بڑا دشوار ہے۔ پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائے تو باندھ لو، لیکن حرام لقمہ حلق سے نہ اتارو۔ پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے کہ اگر لوگوں کی گالیاں کھانی پڑ جائے تو کھا لو، اگر پتھر کھانے پڑ جائے تو کھا لو، لیکن تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلام کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے بتلائے ہوئے کلام کو، اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے سر نہیں جھکانا ہے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ پیغمبر نے کر کے دکھلایا ہے۔ جب گھر میں بچے کی شادی ہو تو کس طرح ہو، پیغمبر نے کر کے دکھلایا کہ اللہ چاہتا یہ ہے۔ تو یہ سب عمل اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اللہ نے ہم سے ایسا عمل مانگا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو عمل ہی ایسا ہے کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی کو مبعوث فرما کر اور اس سے عمل کر کے دکھلایا لوگوں کو کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو اور یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرا رب کون ہے اور رب کیا چاہتا ہے، تو پیغمبر کی ذات کو دیکھو، پیغمبر کی سیرت کو دیکھو، پیغمبر کی زندگی کو دیکھو۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اس پیغمبر کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا، زندگی گزارنے کا نمونہ بنا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے بندے مانتے ہو اور اس کی غلامی میں آنا چاہتے ہو، اس کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ چاہتے ہو کہ میں وہ عمل کروں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، تو پیغمبر کے دامن میں آ جاؤ، پیغمبر کے طریقے پر آ جاؤ۔ پیغمبر کے طریقے پر آ جاؤ۔ اور یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پیغمبر کے بارے میں یہ فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع بن جاؤں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اللہ کا ماننے والا بن جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو انسان رسول کی نافرمانی کرے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، وہ اللہ کا نافرمان بن گیا۔ تو بندے بننے کے لیے اللہ کے پیغام کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے قرآن کے ہر جز کو واضح کر کے دکھلایا، عملاً کر کے دکھلایا، قولاً بتلایا۔ تو اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم واقعی بندے بنے، اللہ کے بندے بنے، تو اللہ کے بتلائے حکموں پر عمل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک بندہ جو 24 گھنٹے میں 5 وقت آواز لگاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اس رب کی طرف۔ تم جو کام میں لگ رہے ہو،
تم جو اپنی فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہو، اپنے کھیت میں لگے ہوئے ہو، اپنے کاموں میں لگے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ کام نہیں لینا چاہتا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے جو چاہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اس کے دربار میں۔ کیوں؟ کیا ملے گا اگر میں اس کے سامنے سر کو جھکا لوں، اگر میں اس کی بندگی کروں تو کیا ملے گا؟ فرمایا حی علی الفلاح۔ جہاں تو کھیت میں لگا ہوا ہے، جہاں تو اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، قسم رب پروردگار کی کہ اس کے بلائے ہوئے پیغام پر نہیں آئے گا تو ناکام ہو جائے گا، کیونکہ کامیابی صرف اسی میں ہے، حی علی الفلاح، کہ بندہ ہے تو بندہ بن جا، غلام بن جا۔ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہ بندگی کا پہلا رکن ہے، بندگی کا پہلا رکن ہے کہ سامنے اس کے سر کو جھکایا جائے۔ وہ سر جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در در رکھنے سے باز کیا اور فرمایا کہ میرے سامنے میرے قدموں میں سر کو رکھو، یہ قدم، یہ تمہارا سر میرے قدموں میں رکھا جائے گا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین پر تمہاری عزتوں کے تاج بلند کر دوں گا، اور آسمان میں جس دن تم میرے سامنے آؤ گے، جس دن تم سامنے آؤ گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہے کون، ایسے عالم کے اندر جہاں ذلت آمیز عذاب ہو رہا ہے، جہاں انسان نفسی کے عالم میں پریشان ہو رہا ہے، اور یہ انسان جو ہے بڑا خوش خرم کھڑا ہوا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، روشن ہے۔ کون ہے یہ انسان؟ اس نے ایک ایسا عمل کیا، یہ وہی انسان ہے جس نے رب سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں پر سر کو رکھا تھا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سارے انسان دیکھ رہے ہیں، سارے جنات دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے جس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھا ہے۔ اس سر نے، اس سجدے نے انسان کو اتنا بلند کر دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سجدے نے انسان کو اتنا بلند کر دیا کہ جس نے اس کے سجدے سے بغض رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے مردود کر دیا، اس کو ابلیس قرار دے دیا، اس کو شیطان قرار دے دیا، اس کو جہنمی قرار دے دیا۔ جس انسان نے سجدے کی، اس سجدے سے بغض رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو ساروں کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو اور تیرے سارے ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، کیونکہ تو وہی ہے، کہ تو وہی انسان، تو وہی جنات ہے، تو وہی مخلوق ہے جس نے سجدے کی مخالفت کی ہے۔ اسی سجدے نے انسان کو بلند کر دیا اس زمین پر، اور اسی سجدے نے بروز قیامت یہ سجدہ انسان کو بلند کر دے گا۔ سجدہ، وہ شاعر مشرق کہہ کر گیا نا ڈاکٹر علامہ اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ یہ جو سجدہ تجھ پر بھاری پڑتا ہے نا، یہ جو سجدہ وقت پر ادا کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، یہ کام چھوڑتے ہوئے پریشانی جو ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو پریشانی، اس کو برداشت کر لو، اس کو برداشت کر لو، اور برداشت کر کے آ جاؤ رب کے دربار میں اور سر کو جھکا لو۔ یاد رکھو اگر سر کو نہیں جھکایا تو در در گلی بھٹکتے رہو گے، سجدے کرتے پھرو گے، نہ جانے کہاں کسی پیر پر سر پٹکتے ہوئے نظر آؤ گے، نہ جانے کہاں کسی مزار پر سر پٹکتے ہوئے نظر آؤ گے، کیونکہ اللہ کے در کو چھوڑ دیا تو اس اللہ نے تمہیں در در بھٹکا دیا۔ یہ وہی سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ہاں بتوں کے سامنے سر کو جھکانے سے تجھے نجات دے دی،
مزاروں پر سر پٹکنے سے تجھے نجات دے دی. کیوں؟ تجھے پتا ہے کہ اس بت کا رب بھی میرا پروردگار ہے, اس مزار کا رب بھی میرا پروردگار ہے, اس نے بھی اسی رب کے سامنے سر کو جھکایا ہے. یہ پتھر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو گلی گلی در در بھٹکنے والوں, آ جاؤ اس رب کے سامنے, آ جاؤ اس پروردگار کے سامنے جس نے تمہیں عدم سے لے کر وجود بخشا اور تمہارے وجود سے تمہیں عدم تک لے جائے گا. ہاں, اس پوری کائنات کے اندر یہ جو دنیا چل رہی ہے, جس دنیا کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا ہی صرف سجدے کے لیے ہے. اس انسان کی پیدائش پر اس فرشتے نے اعتراض کیا تھا, اللہ آپ کسے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس مخلوق کو, ایسی مخلوق کو کہ جو خون بہائے گی, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, جو خون ریزی کرے گی, بھائی بھائی کا قتل کر دے گی, جو ذرا سی زمین کے ٹکڑے کے اوپر ایک بھائی دوسرے بھائی کے جان پر آ جائے گا, ذرا سے پیسے کے لالچ میں رشتہ داریاں چھوڑ دی جائے گی, ذرا سی انانیت کے چکر میں ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھے گا, چوری کر بیٹھے گا, زنا کر بیٹھے گا, بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے گا. ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں. یہ انسان, یہ فرشتے کا اعتراض ہے, اور انسان اپنے وجود کو سمجھے اور اس اعتراض کا جواب دے, اس فرشتے کو جواب دے کہ تیرا یہ اعتراض کرنا غلط تھا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. اور فرشتے نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مخلوق ہے, یہ خون ریزی کرے گی, یہ ایک دوسرے کا قتل کرے گی, یہ خون ریزی کرے گی, زمین پر فساد مچائے گی. اگر تیری تسبیح کی بات ہے, اگر تیری تقدیس کی بات ہے, اگر تیری تحمید کی بات ہے, تو ہم ہے نا, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تیری تسبیح بیان کریں گے, ہم تیری تحمید بیان کریں گے, ہم تیری بزرگی بیان کریں گے, ہم تیری تمجید کو بیان کریں گے, ہم تیری شان الوہیت کو بیان کریں گے. اور ہم لگے ہوئے ہیں, جو فرشتوں کی جو جماعت سجدے میں ہے وہ شروع سے قیامت تک سجدے میں پڑی ہوئی ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں کھڑی ہوئی ہے, اور جو قوما میں ہے وہ قوما میں ہے, جو قادا میں ہے وہ قادا میں ہے. ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر رہی. اتنی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تسبیح کی بات ہے تو ہم ہیں. اسے وجود دیا کیوں, اسے پیدا کیوں کر رہے ہیں جو زمین پر خون ریزی کرے, تیری نافرمانی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. نہیں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ دیکھو جب زمین پر یہ وہی معترض انسان ہے, یہ وہی انسان ہے جس پر تو نے اعتراض کیا تھا. یہ انسان جب سجدہ کرے گا مجھ رب کو پائے گا. یہ انسان جب میرے گھر کا طواف کرے گا مجھ رب کو پائے گا. یہ انسان جب بھوک کو مٹا دے گا میری خاطر. فرشتوں دیکھو اتنی شدت کی گرمی میں اس نے بھوک کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ کیوں؟ یہ وہی مخلوق ہے نا جو خون بہانے والی تھی. یہ وہی مخلوق ہے جو روزہ رکھ رہی ہے. یہ وہی مخلوق ہے جو پراگندہ بال ہے, بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود ہیں. اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید بیان کر رہی ہے. کبھی عرفات پہ دوڑ رہے ہیں, کبھی مینا میں ہیں, کبھی مزدلفہ میں ہیں, کبھی صفا مروہ
सवा की सई कर रहे हैं, ये कौन है? ये देखो फरिश्तों, देखो यही है वो इंसान, यही वो इंसान है जिस पर तूने एतराज किया था, इसकी इबादत मुझे तुमसे ज्यादा पसंदीदा है। इन्नी आलमु मा ला तालमून। जब ये इंसान जब एक दूसरे से, भाई से खुश होकर मिलता है, खंदा पेशानी से मिलता है, मैं रब सुब्हानहू व तआला खुश होता हूं, मैं उस पर नेकियां देता हूं। जब ये सलाम करता है, मैं 75 नेकियां इसको देता हूं जिसने सलाम किया, और जो जवाब देता है मैं 10 नेकियां उसको देता हूं, और जो मुसाफा करके गले मिलता है मैं 100 नेकियां उसको देता हूं। देखो देखो मेरी इबादत कैसे कर रहे हैं। इन्नी आलमु मा ला तालमून। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। लोगों, ऐसे इंसान दुनिया में आए हैं जिन्होंने इस एतराज का जवाब दिया है, और इसी इंसानों की तादाद में से, जमात में से एक इंसान ऐसा आया जिसने बगैर दुनियावी सवारी के सातों आसमान क्रॉस कर दिए, सातों आसमान की सवारी कर ली, सफर कर लिया। और नहीं, सिर्फ सातों आसमान नहीं, आसमानों से ऊपर पहुंच गया। जब आसमानों की बुलंदियां खत्म हो गई, इंद सिदरतिल मुंतहा, वो पहुंच गया वहां जहां हर चीज की इंतहा हो जाती है, जहां नूरी मखलूक की इंतहा हो जाती है, जहां फरिश्तों की भी गुंजाइश नहीं रहती। यही इंसान है जिस पर तूने एतराज किया था। जब ये नबी अर्शे मुअल्ला पर पहुंचता है तो सारी मखलूक देखती है, सारे फरिश्ते देखते हैं। आज तक किसी फरिश्ते को, किसी मखलूक को गुंजाइश और जुर्रत नहीं है कि वो रब सुब्हानहू व तआला के अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे। नहीं, ये वही इंसान है, इसे मैंने सजदा दिया, इसने सजदा करके अर्शे मुअल्ला तक पहुंच गया। ये एक सजदा है जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है नजात। ये शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़े मुख्तसर लफ्जों में ये बतलाया है कि इस सजदे को जो तुम अपने ऊपर बार समझते हो, ये तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम इस दुनिया के अंदर आज जलील हो रहे हो, आज दर दर भटकते फिर रहे हो, और आज हर जगह लफ्ज मुस्लिम ये इंसान को रुस्वा किए जा रहा है, ये जहां देखा जाए कि ये मुसलमान है, ये उसको हकारत की नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि तुमने वो सजदा छोड़ दिया, शैतान ने एक सजदा छोड़ा, कयामत तक के लिए रुस्वा जलील हो गया। और तुम मुझे बताओ, तुम सुबह से शाम तक कितने सजदे छोड़ते हो, और फिर कहते हो कि हमारा क्या होगा, मुसलमान यहां मारा जा रहा है, मुसलमान वहां मारा जा रहा है। इतने सजदे छोड़कर उम्मीद करते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। बताओ मुझे, शैतान ने क्या किया था? शराब पी थी, जिना किया था, चोरी की थी, क्या किया था? सजदे का इनकार, एक सजदा नहीं किया। देखो अपने आप को, पहचानो किस सफ में खड़े हो, सोचो अपने आप को। एक सजदे के इनकार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कयामत तक के लिए मरदूद कर दिया। क़ाल अहबित मिन्हा, निकल जा यहां से, दूर हो जा नजरों से। फरमाया कि तू और तेरे जितने मानने वाले होंगे, लअमलअन्न मिनकुम अजमईन, सब के सब को जहन्नम में ठूस दूंगा। एक सजदा, तुमने समझा क्या है सजदे को? ये सजदा जब इंसान करता है तो इंसान को अपने वजूद पर दलील मिलती है, पता लगता है कि तू है कौन, तू मखलूक है, खालिक नहीं है, तू इबादत के लिए पैदा किया गया है, तू आबिद है, माबूद नहीं है, तू साजिद है, मसजूद नहीं है। तूने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी पर गुजारा है, तू अब बस्ती से बाहर निकलकर शरीयत के धज्जियां उड़ा देता है। वो जब मस्जिद में आते हैं तो पांचे सर पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लगता है बड़े अल्लाह वाले हैं। और जब तुम्हारी नमाज बगैर पांचे चढ़ाए नहीं होती तो बतलाओ मुझे, बाहर तुम्हें क्या शरीयत पर अमल करते हुए परेशानी आती है, क्या मौत आती है? क्या ये सिर्फ मस्जिद में वाजिब है? ये कौन सा
ڈکلریشن ہے, یہ کھلے طور پر تم یہ بتلا رہے ہو, عملاً کر کے دکھلا رہے ہو کہ شریعت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آئے ہیں آج جمعہ ہے, پتہ لگ جائے میں مسلمان ہوں, میرا آدھار کارڈ میں نام ہے تو اسی طرح فرشتوں کے رجسٹر میں میرا نام چڑھ جائے, بس نام کے مسلمان, عمل سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے بتلایا کہ نبی اگر چاہتے تو زبان سے قرآن کی وضاحت کر کے چلے جاتے, تو لیکن نہیں, نبی نے عملاً وضاحت کی ہے, قرآن کو سمجھایا اپنے عمل سے, تمہیں سجدہ کر کے دکھلایا اپنے عمل سے, اور ان کے ماننے والوں نے بھی سجدہ وہی کر کے دکھلایا. اس لیے نبی نے فرمایا رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, سجدہ اس طرح کرو جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ رب تم سے یہی چاہتا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری سنت ادا کریں.